اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب اور کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو باپ کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے۔ 3 چیزیں فرض ہیں اس باپ پر جس کی اولاد ہے، اور یہ اس باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے، اور اگر یہ 3 چیزیں وہ باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا تو قیامت کے دن اس فرض کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عشق رسول ہے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عشق رسول سکھائے کہ عشق رسول ہے کیا، اور اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کروائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے میری خاطر پیار کرو۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 1 مرتبہ مکمل ناظرہ قرآن پڑھائے یا پڑھوائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باپ پر فرض کی ہیں، اور اگر کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر دیکھی، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ اس قبر کے پاس سے گزر گئے۔ جب آپ اس قبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا اسی قبر پہ جس پہ پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس پہ نور ہی نور ہیں، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اس بندے پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں ادھر سے گزرا ہوں تو اس بندے پر ثواب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ اے عیسیٰ، یہ بہت گناہ گار انسان تھا، مگر اس کی وصیت یہ تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو اس کو قرآن سکھانا، اس کو ایک حافظ بنانا۔ تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تو اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جو اس قبر میں دفن تھا اس کا باپ، اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک بندے کا بچہ اپنے اللہ کو الرحمن اور کوئی رحیم کہے تو اس سے بھی اس بندے کا عذاب دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر حیا فرماتا ہوں کہ کسی کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو دین دیں، اور ایسا دین دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد ہمارے لیے کام آئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں نور ہی نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پر لگائیں جو قبر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔